السلام علیکم ناظرین، میں وقاص افضل چودھری ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ جو جاندار اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں انہیں سائنس کے کارناموں کی مدد سے دوبارہ زندہ دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، آج ہم آپ کو لے چلیں گے وقت کی اس گہرائی میں جہاں زمین پر ایک خوفناک درندہ راج کرتا تھا۔ ایک ایسا جانور جو طاقت، ذہانت اور شکار کی مہارت میں سب سے آگے تھا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں ڈائر وولف کی، ایک عظیم اور پر اسرار گوشت خور جانور جو آج سے ہزاروں سال پہلے شمالی امریکہ کے میدانوں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پایا جاتا تھا۔ ڈائر وولف، جسے لاطینی زبان میں کینس ڈائرس اور خوفناک کتا کے نام سے جانا جاتا تھا، آج سے تقریباً 2.5 لاکھ سال پہلے منظر عام پر آیا۔ یہ آج کے دور میں نظر آنے والے گرے وولف سے زیادہ بڑا، وزنی اور طاقتور تھا۔ اس کا قد کندھے سے تقریباً 90 سینٹی میٹر تک پہنچتا تھا اور ایک جوان ڈائر وولف کا وزن تقریباً 70 سے 110 کلو گرام یعنی تقریباً 2 سے 3 من کے قریب ہوتا تھا۔ یہ جانور سماجی نوعیت کا تھا، یعنی گروپ میں رہ کر شکار کرتا تھا، شکار میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ گھوڑے، بائسن یعنی میدانی بھینس، اونٹ اور حتیٰ کہ چھوٹے میمتھ بھی اس کے شکار میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے دانت اور جبڑے عام بھیڑیے سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، جو اسے بڑی ہڈی کو توڑنے میں مدد دیتے تھے۔ آج سے تقریباً 11,000 سال قبل جب آخری برفانی دور ختم ہوا، اس کے ساتھ ہی زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ، پودوں کی اقسام میں تبدیلی اور بڑے جانوروں میگا فیونا جن میں ڈائر وولف، میمتھ، امریکن زیبرا، سلوتھس وغیرہ شامل تھے، ان کی ناپیدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن ابھی ہم بات کریں گے صرف ڈائر وولف کی۔ ڈائر وولف جیسے بڑے درندوں کا انحصار انہی میگافونا جانوروں پر ہوتا تھا۔ جب یہ جانور ختم ہونے لگے تو ڈائر وولف کو خوراک کے لیے سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ اسی دور میں گرے وولف، جو نسبتاً زیادہ چالاک، تیز رفتار اور ماحول سے جلد مطابقت پیدا کرنے والا جانور تھا، اس نے ڈائر وولف کی جگہ لینا شروع کر دی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ انسانی مداخلت بھی اس کی ناپیدگی کا ایک بڑا سبب بنی۔ ڈائر وولف جن جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھا کر زندہ رہتے تھے، انسانوں نے ان کا شکار شروع کر دیا اور ساتھ ہی ڈائر وولف کا بھی شکار ہونا شروع ہو گیا، جس سے ڈائر وولف کی موجودگی کم ہونے لگی۔ یہاں پر اب ہم بات کریں گے ڈی ایکسٹینشن کی۔ ڈی ایکسٹینشن ایسا سائنسی جادو یعنی سائنسی مرحلہ ہے جس سے ختم ہو گئے جانور یا پودوں کو سائنسی نقطہ نظر سے یا سائنسی مراحل سے گزار کر ان کی ہو بہو کاپی تیار کر کے واپس زندہ کرنا ہے۔ Genome editing has been rapidly advancing with the help of the CRISPR system. Particularly the CRISPR system was originally. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈی ایکسٹینشن میں 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ جینیٹک یعنی جینز میں بدلاؤ کرتے ہیں، جن میں جانور کا ڈی این اے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کلوننگ کا ہے، جسے کاپی پیسٹ کہتے ہیں، جو کہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک بھیڑ کے اوپر کیا گیا تھا جسے ڈالی شپ کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کے لیے ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ سٹیم سیلز کے ذریعے یا بیک بریڈنگ یعنی ایک موجودہ نسل سے پچھلی نسل کی طرف واپس لے کر جانا ہے۔ اچھا، اب ان سارے مراحل میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جینز کو کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں تو اس میں سے جنریشن نکل آئے گی۔ اس کے لیے جینز کو پراپر طریقے کے ساتھ سٹور کرنے کے بعد ان جینز کو فیمیل ایگز میں رکھا جاتا ہے اور مقررہ مدت یا خاص مدت میں جنریشن کی تکمیل مکمل ہونے کے بعد پیدائش ہوتی ہے۔ ڈی ایکسٹینشن پر کام کرنے والی سب سے مشہور کمپنی کلوزل بائیو سائنسز ہے۔
سال 2008 میں نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے جارج چرچ نے سب سے پہلے وولی میمت یعنی اون کی کھال والے ہاتھی کی جینیٹک پروسیس سے ڈی ایکسٹینشن یعنی دوبارہ پیدائش کا اظہار کیا، جس پر تاحال کام جاری ہے اور کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ سال 2028 تک وولی میمت کی پیدائش ممکن ہو سکے گی۔ اس کے بعد سال 2013 میں نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کلوزل بائیو سائنسز کا تصور پیش کیا گیا۔ اب کلوزل بائیو سائنسز لیبارٹری بنانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی، جو کہ سال 2019 میں بین لیم نامی ایک کاروباری شخص نے جارج چرچ کے ساتھ رابطہ کیا اور ناپید یعنی ختم ہو چکے جانوروں کی دوبارہ پیدائش پر اظہار خیال کیا اور ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی، جس سے کروڑوں روپے کی لاگت کے ساتھ 2021 میں کلوزل بائیو سائنسز بنائی گئی۔ کلوزل بائیو سائنسز وولی میمت، تسمینین ٹائیگر، ڈائر وولف اور ڈوڈو جیسے ناپید ہو چکے جانوروں کی دوبارہ پیدائش پر سرگرم تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ کس جانور کو سب سے پہلے پیدائش کے مراحل سے گزارا جائے۔ اس کام کے لیے ڈائر وولف کا انتخاب کیا گیا۔ ٹائم میگزین کی رپورٹ کے مطابق کلوزل بائیو سائنسز نے ختم ہو چکی نسلوں کی دوبارہ پیدائش کے لیے 2 خوفناک بھیڑیوں کے فوسلز یعنی ڈائر وولف کے فوسلز، ڈائر وولف کی باقیات، جو کہ ایک انہیں امریکہ کی ریاست اوہایو سے 13,000 سال پرانے ڈائر وولف کے دانت، اور دوسرا جو انہیں ایڈاہو سے 72,000 سال پرانے ڈائر وولف کی کان کی ہڈی سے ملے، ان سے جینیاتی معلومات یعنی جینز کا استعمال کیا گیا، اگرچہ ان میں جینز ڈی این اے کی تعداد بہت کم تھی۔ CNN کے مطابق کمپنی نے ان فوسلز کو خوفناک بھیڑیے کے جینوم کی تشکیل نو اور گرے بھیڑیے کے خلیوں میں جینیاتی ترمیم کرنے کے لیے استعمال کیا، جس سے بنیادی طور پر بھیڑیا کی سنگین خصوصیات کے ساتھ ایک ہائبرڈ جانور بنایا گیا۔ حیرت انگیز طور پر ڈائر وولف کا ڈی این اے گرے وولف سے کافی مختلف ہے، جو اسے ایک بالکل الگ نسل بناتا ہے۔ پھر بھی قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے ڈائر وولف کی فیمیل کے ایگز میں ڈی این اے رکھنے سے ایک قدرتی طریقے سے پیدائش کی گئی، جس کے نتیجے میں 1 اکتوبر 2024 کو رومولس اور ریمس 2 نر بھیڑیے پیدا ہوئے۔ رومولس اور ریموس دراصل رومن کہانیوں کی 2 مشہور شخصیات ہیں۔ کہانی کے مطابق یہ جڑواں بھائی تھے جنہیں ایک مادہ بھیڑیا نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بعد میں رومولس نے روم شہر کی بنیاد رکھی، اس لیے اسے روم کا بانی کہا جاتا ہے۔ In Roman mythology, Romulus and Remus are twin brothers whose story tells of the events that led to the founding of the city of Rome and the Roman kingdom by Romulus, following his fratricide of Remus. The image of she-wolves suckling the twins in their infancy has been a symbol of city of Rome. ڈائر وولفز رومولس اور ریمس جینیاتی طور پر تبدیل شدہ گرے رنگ کے بھیڑیے ہیں جنہیں کلوزل بائیو سائنسز نے تخلیق کیا ہے، جس کا مقصد ختم ہو چکے ڈائر وولف بھیڑیے کی نقل تیار کرنا ہے۔ رومولس اور ریمس 1 اکتوبر 2024 کو پیدا ہوئے، اسی طرح بعد میں 30 جنوری 2025 کو ایک مادہ پیدا ہوئی جس کا نام HBO کے مشہور ڈرامہ گیم آف تھرونز کی اداکارہ خلیسی کے نام پر رکھا گیا۔ A story of Targaryen queen named Khaleesi, who struggles a lot to take over the Iron Throne. اب سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ختم ہو چکے جانوروں کو واپس لانا قدرتی نظام میں مداخلت ہے؟ کیا یہ جانور آج کے ماحول میں زندہ رہ سکیں گے؟ اگر انہوں نے قدرتی ایکو سسٹم کو نقصان پہنچایا تو کیا ہوگا؟
یہ سائنسی دنیا کے لیے ایک انقلاب ہے جس نے ختم ہو چکی نسل کو دنیا میں لانے کے نئے دروازے کھول دیے۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں اسی طرح کے سائنسی تجربات کے ذریعے ہم ڈائناسور کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ حالت میں دیکھ سکیں گے۔ بہرحال ڈائر وولف کی پیدائش میں ڈولی شیپ کا تجربہ کامیاب ترین تجربہ تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ سائنس ہمیں اور کون کون سے نئے کارنامے دکھاتی ہے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔